حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ مدینے سے باہر آپ پڑاؤ کر لیتے تھے اور مدینے میں اطلاع کرا دیتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ شام کو مدینے پہنچ جائیں گے۔ اور یہ وقفہ آپ اس لیے دیتے تھے تاکہ گھر میں عورتیں گھر کو صاف ستھرا کر لیں، اپنے آپ کو بنا سنوار لیں، بناؤ سنگار کر لیں، اپنے غسل لے لیں، زائد بال صاف کر لیں۔ تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ پہلے موقع دے دیا کرو تاکہ گھر والے اپنے آپ کو اچھا سنوار لیں۔ اس لیے آپ مدینے سے باہر ٹھہر جاتے تھے اور یہ موقع دیتے کہ تاکہ یہ گھر میں سب صاف صفائی ستھرائی ہو جائے۔ اور آج کل سرپرائز کی بیماری ہے، میاں کہتا اوہ سرپرائز دیا، وہ کہتا آپ نے تو اگلے ہفتے آنا تھا، ہاں میں سرپرائز دیا، لیکن گھر آ کے دیکھتے گھر سارا الول جلول، صوفے الٹے ہوئے ہیں، کارپیٹ گندا ہوا ہے، ہر چیز برا حالت، بیوی بالکل الول جلول پھر رہی ہے۔ کہا یہ کیا حال بنایا گھر کا؟ تو بیوی کہتی میں نے بھی سرپرائز دیا ہے۔ پھر بیوی کا سرپرائز گوارا نہیں ہوتا، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا شکل بنائی ہوئی ہے، گھر کو صاف نہیں کیا ہوا، جوتے پھیلے ہوئے۔ نہیں بھائی، جب آپ نے سرپرائز دیا تو آپ بیوی کا سرپرائز بھی قبول کریں۔ یہ سرپرائز کی مغربی دنیا کا یہ وتیرہ ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ کہ بیوی کو بچوں کو اطلاع کرو کہ ہم کل پہنچ رہے ہیں اتنے بجے فلائٹ، تاکہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے آپ کا استقبال کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینے سے باہر، دوپہر کا وقت تھا، مدینے سے باہر ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ لیٹ گئے اور تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی اور آپ وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ باقی صحابہ جہاں جہاں جس کو سائے ملا وہاں لیٹ گئے۔ اب آپ اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، تو دوپہر کا عین وقت ہوا تو ایک شخص آیا اور اس سے تلوار اتار لی اور کہا کہ محمد میری تلوار سے اب تجھے کون بچائے گا؟ آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ کہا کہ بتاؤ میری تلوار سے اب تجھے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر! میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بس یہی امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے کہ مجھے سے ڈرتا ہے یا میرے غیر سے ڈرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی گھبراہٹ کے فرمایا اللہ بچائے۔ اور نبی کے اس اللہ کہنے میں کیا دبدبہ ہوگا، کیا روب ہوگا، کس دل کی گہرائی سے نکلا ہوگا، کیا عرش والے کو دیکھتے ہوئے خود کہا ہوگا اس نبی نے کہ خدا کو دیکھتے ہوئے کہا ہوگا اللہ بچائے گا، اللہ تو میرے ساتھ۔ اتنے دبدبے سے کہا کہ اس کا ہاتھ کانپ گیا، جیسے ہاتھ کانپا تلوار گری، آپ نے جلدی سے تلوار اٹھا لی، فرمایا کہ محمد کی تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ پیروں میں گر گیا، کہا کہ آپ جو کریم ہیں، آپ کرم والے ہیں، آپ کے علاوہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان میرے دوستو، کہ محمد اپنے ایمان سے ڈگمگایا نہیں، کفر اپنے کفر سے ڈگمگا گیا، کافر اپنے کفر سے ڈگمگا گیا، لیکن محمد اپنے ایمان سے ڈگمگائے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ لا اعبد ما تعبدون، سورہ کافرون میں کیا ہوا؟ کفار نے کہا تھا کہ 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجئے اور 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کہ اللہ نے کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کا مطلب کہ کافر جو ہے اپنے کفر سے ہل گئے۔ نبی کا ایسا مستقیم ایمان تھا کہ کافر اپنے کفر سے اپنی جگہ چھوڑ گئے، کہا کہ 6 مہینے ہم کفر چھوڑ کر تیری توحید اختیار کر لیں گے، لیکن تم 6 مہینے اپنی توحید چھوڑ کر ہمارا کفر اختیار کر لے۔ لیکن نبی نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنی توحید چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تم اپنا کفر چھوڑتے چھوڑو، لیکن محمد اپنی توحید نہیں چھوڑے گا۔ یہ مومن کا ایمان ہے۔ آج یہ کمپرومائز کا زمانہ، ہر بات میں کمپرومائز، جی ہم تو نیوٹرل رہتے ہیں، جی ہم تو نیوٹرل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نیوٹرل میں گاڑی نہیں چلتی ہے۔ اب نیوٹرل کا گیئر لگا لے گاڑی چلتی ہے، نیوٹرل سے گاڑی نہیں چلتی۔ جی بھئی ہمارا بزنس نہیں ہے، بھئی کیا بات کرتے ہو؟ ایمان کا تحفظ، اعمال کا تحفظ، اسلام کے لیے سینہ سپر ہونا، دفاع اسلام، اشاعت، یہ آپ کا جاب ہے۔ بھئی آپ یہ کہہ جی امریکہ میں نہیں ہوتا، جی چھوڑے جی امریکہ میں ڈالر بنائے سر، کوئی بات ہے نہیں۔ اپنے ایمان کو آپ مضبوط رکھو گی۔ قرآن نے کہا یا یفربون، مجھ سے ڈرو۔ ہاں دنیا کے اندر حالات پیدا ہوتے ہیں، اسٹریٹجی بناؤ،
حکمت کے ساتھ نبی نے اسٹریٹجی بنائی، مکہ سے نکلے، اب کفار پیچھے ہیں، تو یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے، آپ غار ثور کے اندر چھپ گئے، غار ثور بھی چھپ گئے، آپ کو جہاں چھپنا ہو چھپیے بھی، جہاں نکلا نکلے بھی، لیکن دل کے اندر خوف ہو تو کس کا ہو؟ اللہ کا، اللہ کے غیر کا خوف نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیریں بھی سمجھاتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی، انگریز کا دور تھا، تحریک ختم ہوئی، گرفتاریاں شروع ہو گئیں، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ چھپ گئے، 3 دن تک چھپے رہے، 3 دن کے بعد باہر نکل آئے۔ تو دوستوں کا حضرت آپ باہر کیوں نکل آئے؟ آپ وہ جو ابھی گرفتاری ہے، یہاں تو آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے، انگریز فوج آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ اور میں کہا نہیں، میں نے اپنے نبی کی زندگی پر نظر ڈالی تو نبی دشمن کے خوف سے 3 دن چھپے ہیں غار ثور میں، 3 دن سے زیادہ نہیں چھپے، لہذا میں بھی نبی کی اس سنت پر عمل کر کے 3 دن ہی چھپوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ باہر نکلے، عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے ہیں تو اطلاع مل گئی انگریز فوج کو کہ بھائی یہ قاسم نانوتوی آیا ہوا ہے۔ انگریز فوج مسجد پہ چھاپا مار دیا، اور حضرت کا ظاہری اولیاء ایسا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے گاؤں سے کوئی دیہاتی اٹھ کے آیا ہے، اتنا سادہ اولیاء، ایسا پٹکا باندھا ہوا سیدھا سادے، پتہ ہی چلتا وقت کا شیخ الاسلام ہے، اتنا سادہ۔ اب وہ انگریز فوج نے جیسے دیکھا ایک مولوی صاحب دروازے سے باہر نکل رہے ہیں، ان کو یہ شبہ بھی نہیں ہوا کہ اتنا بڑا شیخ الاسلام ہوگا، یہ وہی قاسم نانوتوی ہوگا، تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ یہ پوچھا۔ اب حضرت جس جگہ پہ کھڑے تھے، اب حضرت یہ بھی کہہ سکتے نہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی ایسے جان بچانے کے موقع پہ جھوٹ بولنے کی اجازت۔ تو لیکن آپ نے سوچا نہیں، یا اللہ اس موقع پہ میری دستگیری کر تاکہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ جس جگہ کھڑے تھے اس جگہ سے ہٹ گئے، اور ہٹ کے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ابھی تو قاسم نانوتوی یہاں تھا، ابھی تو یہاں تھا۔ اب یہ اشارہ کیا، ان کو ان کے خواب و خیال میں نہیں کہ یہ بندہ کیا او اچھا ابھی یہاں تھا، ادھر ادھر چلا گیا کہ وہ انگریز فوج چلی گئی، حضرت گھر آ گئے۔ تو دیکھو یہ اللہ جب خوف صرف اللہ کا رہتا ہے اور رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اللہ نصرت نازل کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم تو پہلے سے تیار ہوتے ہیں، یار جھوٹ بول لیں گے، یار کوئی بات نہیں، جھوٹ چلتا ہے، یار کوئی بات امریکہ میں چلتا ہے۔ نہیں، مومن کی شان نہیں ہے، مومن ڈرے تو اللہ سے ڈرے۔ اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ ایمان نہیں لاتے محمد پہ صرف ایک خوف کی وجہ سے، ایک ڈر کی وجہ سے، نہیں، شان تو یہ کہ تمہیں ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ کہا کہ آپ قریب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ نے کہا جا، تیری جان بخشی کر دی۔ 2 قدم آگے چلا، واپس لوٹا، کہا کہ محمد آج آپ نے میری جان بخشی کر دی ہے تو پھر ایمان بخشی بھی کر دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان لے آیا۔